السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی محبت اور احترام اور عزت اور قدر کے لائق میرے بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، بہت اچھا اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے شفیق پروردگار کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے، نعمتوں کو استعمال کرے، کپڑے، لباس، کھانا پینا، دسترخوان، گھر، مکان، جاب، ملازمت، کاروبار، تجارت، بیوی، بچے، والدین، رشتہ دار، سواری، سب نعمتیں۔ اور غور کرو کہ ہم لوگ دن بھر میں کتنی لاکھ نعمتیں استعمال کریں، مگر ہم سب شرمندگی کے ساتھ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر جیسا ادا کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ آج جمعے کی اس مبارک مجلس میں میری آپ سے خیرخواہ بھائی، دوست اور ساتھی کی حیثیت سے گزارش ہے کہ آج یہ فیصلہ کر لیں، موبائل میں ریمائنڈر لگا لیں کہ جتنی ہو سکے گی میں دن بھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ واقعی ہم لوگ اس میں قصوروار ہیں۔ ایک بزرگ تھے یو پی کے رہنے والے، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ بچپن میں تم نے دیکھا تھا مگر مجھے یاد نہیں ہے۔ میرے والد سنایا کرتے تھے، کہتے تھے شکر کی ایک مثال تھے وہ۔ دسترخوان پر بیٹھتے تھے، ایک لقمہ اٹھاتے تھے اور کھانے سے پہلے کہتے تھے اللہ تو کتنا مہربان ہے، یہ آٹے سے روٹی بنی ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ آٹا مجھ تک نہ پہنچتا، گیہوں کو کوئی پرندہ چگ لیتا، کوئی جانور کھا لیتا۔ اے اللہ تو نے سب طرف سے بچایا اور کہا کہ نہیں، یہ کسی کے منہ میں نہیں جائے گا، یہ تو میں نے اپنے فلاں بندے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک ایک لقمے پر، ایک ایک لقمے پر، ایک سبزی، ترکاری، پھل، پانی کا گھونٹ پیتے تھے تو شکر ادا کرتے۔ میں پچھلے 4 دن سے پنجاب میں ہوں، کئی سال کے بعد آنا ہوا ہے۔ ایک بات میں محسوس کر رہا ہوں اور اس ممبر کو میں مناسب جگہ سمجھتا ہوں، یہ عظیم علماء کا ممبر ہے، ایک تاریخی ممبر ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو اس کی تاریخ معلوم ہو، اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اپنے دادا، اپنے پردادا، اپنے والد ماجد کی وراثت کو ہمارا جمع عمر اور جمع ہمت عالم اور رہبر مولانا عثمان صاحب
100% کامیابی کے ساتھ نبھا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں اس طرف آپ کو متوجہ کروں۔ عام طور پر نعمت کے چھن جانے کے بعد اس کی قدر آتی ہے۔ جو رہبری آپ کو یہاں سے مل رہی ہے، میں تھوڑا بہت اس سے واقف رہتا ہوں۔ اس رہبری میں حوصلہ ہے، اس رہبری میں ہمت ہے، اس رہبری میں بہادری ہے، اس رہبری میں حق گوئی اور بے باکی ہے۔ اس لیے آپ لدھیانہ کے ایمان والوں اور ایمان والیوں سے کہتا ہوں کہ اس رہبری کی قدر کی، یہ بھی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بات کہی جائے وہ سنیے، میں محسوس یہ بھی کر رہا ہوں، اور شاید آئندہ کسی مجلس میں اس پر تفصیل سے کچھ بات کروں۔ ابھی تو ہمیں آنے میں بہت دیر ہو گئی ٹریفک کی وجہ سے غالباً۔ پنجاب کے باہر سے جو پنجاب میں آئے گا اسے فرق محسوس ہوگا پنجاب میں اور بھارت کے دوسرے علاقوں۔ بھارت کے دوسرے علاقے نفرت اور ڈر میں جی رہے ہیں، نفرت کی آگ جل رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لنچنگ کی جا رہی ہے، بے گناہ لوگوں کو جیل میں ٹھوسا جا رہا ہے۔ بہت برا حال ہے، کسانوں کا برا حال، مزدوروں کا برا حال، دلتوں کا برا حال، او بی سیز کا برا حال، مسلمانوں کا برا حال، کرسچنز کا برا حال، سکھوں کا بھی برا حال میں محسوس کرتا ہوں۔ یا آپ بتائیں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں، کہ میں پنجاب میں جب سے آیا ہوں میں امن و شانتی دیکھ رہا ہوں، میں محبت دیکھ رہا ہوں، میں آپس کا بھروسہ اور بھائی چارہ دیکھ رہا ہوں، میں ایک پریم دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ لدھیانوی خاندان کے عظیم علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے پنجاب کو یہ نعمت عطا کی۔ ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے رہنے والوں کو اس نعمت کی اہمیت کا احساس نہ ہو، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ وہ تو باہر سے آنے والا ایک آدمی، ایک مسافر جو پورے ملک میں جاتا ہے، ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں نفرت ہے، ڈر ہے، ظلم ہے، آتنکواد ہے، دہشت گردی ہے۔ یہاں میں نے مسلمانوں اور سکھوں میں جو بھائی چارہ دیکھا ہے، سکھوں کا جو سکھ بھائیوں کا جو برتاؤ دیکھا ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے بزرگوں کے ساتھ، اس پر میں آپ کو لاکھوں بار مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس نعمت کو محسوس کیجئے۔ یہ بابا گرو نانک کی تعلیمات کا بھی حصہ ہے، اور رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمناؤں اور دعاؤں کی قبولیت ہے۔ کچھ مٹی میں یہ بات ہے، اس محبت کی مٹی میں نفرت کو گھسنے مت دیجیے گا، داخل مت ہونے دیجیے گا، اور اس کے لیے ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ آپ اچھے انسان بن جائیے، اچھے کیریکٹر آپ کا ہو، اچھا کردار ہو، آپ ایماندار بیوپاری ہوں، آپ ایماندار مزدور ہوں، آپ ایماندار لیبرر ہوں، آپ ایک بہت پیارے پڑوسی ہوں، آپ اپنی دکان پر آنے والے گاہکوں سے بہت انسانی احترام کے ساتھ ان سے برتاؤ کریں، راستہ پر چلنے والی ماں بیٹیوں کو اپنے گھر کی ماں بیٹی سمجھیں، ان کو بری نگاہ سے مت دیکھیں۔ میں سچ کہتا ہوں، میں بہت سینسیٹیو، بہت حساس، بہت فیل کرنے والا انسان ہوں۔ میں 3-4 دن سے جس کیفیت میں ہوں میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ آپ سمجھیے کہ آپ کتنی بڑی نعمت میں ہیں۔ اس سے پہلے
کہ نفرت پھیلانے والوں کی شریعت یہاں بھی کامیاب ہو، ان کی سازشیں یہاں بھی کامیاب ہوں، اس سے پہلے کہ وہ یہاں بھی بھائی کو بھائی سے لڑا دیں، اس سے پہلے کہ وہ یہاں بھی آپس میں شک شبے اور نفرت کا ماحول بنا دیں، اس سے پہلے آپ دلوں کو جیت لیجئے۔ جب آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ والے جب آتے ہیں تو ان کا ایک عجیب اصول ہوتا ہے کہ جہاں آگ لگ رہی ہوتی ہے اس پر پانی تھوڑا بعد میں ڈالتے ہیں، پڑوس والے گھر پر پانی پہلے ڈالتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس میں تو آگ لگ گئی اور آگ پھیلنے نہ پائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آگ تو بھارت میں لگ چکی، پنجاب میں نہ لگنے پائے، اور میں اس لیے یہاں کی پولیس کو، یہاں کے چیف منسٹر کو، یہاں کی حکومت کو بھی اس کا شرے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی شاید روک رکھا ہے اور تھام رکھا ہے، اور آپ کے علماء کا بہت بڑا رول ہے اس میں، خاص طور پر اس مسجد سے جو رہبری ملتی ہے، جو آپ کو رہنمائی ملتی ہے، ہر جمعے کو جو آپ یہاں بیان سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے، اللہ کے بندو، میرے عزیز بھائیوں، اس پر عمل کرنا انشاءاللہ۔ کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، کبھی کسی کا برا مت چاہنا، کبھی آنکھوں سے غلط چیز کو مت دیکھنا، کبھی موبائل کا غلط استعمال مت کرنا، کبھی غلط تصویروں کو مت دیکھنا، اپنے کیریکٹر کو پاک رکھو، اپنے نگاہوں کو بلند رکھو، اور ایک مضبوط ارادہ کر لو، اگر اب تک نہیں کیا تو اب کر لو کہ میں اب آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، رحمت دو عالم، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنوں گا، سچا غلام بنوں گا، ان کے طریقے پر چلوں گا، ان کا کہنا مانوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ قیامت کے میدان میں جب میں اپنے قبر سے اٹھایا جاؤں تو فرشتے میرا ہاتھ پکڑ لے اور مجھے ایک طرف لے چلیں، اور میں فرشتوں سے پوچھوں آپ کہاں لے جا رہے ہو مجھ کو؟ وہ کہیں گے ہمارے تمہارے آقا سرور کائنات تمہیں بلا رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ہم تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا رہے ہیں، اور ہمیں وہاں لے جایا جائے اور ہم حضور کے قدموں پر گر پڑیں، حضور کے قدموں کو چومیں، اور حضور ہمیں اپنے کلیجے سے لگا لیں اور کہہ دیں شاباش میرے امتی، مجھے اطلاع دی گئی ہے اس بات کی، مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم نے زندگی بھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، میرے طریقے پر تم چلے، تم نے مجھے یاد رکھا، نماز میں بھی یاد رکھا، روزے میں بھی یاد رکھا، حج اور زکوٰۃ میں بھی یاد رکھا، عمرے میں بھی یاد رکھا، شادی بیاہ کے موقع پر تم نے سنت کے مطابق شادی بیاہ کی، تم نے فضول خرچی نہیں کی، تمہاری عورتوں نے پردہ کیا، تمہاری بیٹیوں نے بے پردگی اختیار نہیں کی، تمہاری اولاد بھی پاک دامن تھی، آؤ آج میرے ہاتھ سے جام کوثر پیو، کیا مزہ آئے گا، کیسا پیارا لمحہ ہوگا، 10-20 سال کا انتظار، 10-20 سال کا تقوی، 10-20 سال کی احتیاط، یہ بھی کوئی قیمت ہے اس جام کوثر کے مقابلے میں جو اللہ کے حبیب کے ہاتھوں سے ہم گنہگاروں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے، شاداب رکھے، دونوں جہان کی خوشیاں آپ کی قسمت میں لکھی جائیں۔ بس میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ سب سے میں اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور میں بتا دوں کہ آپ کے رہبر و امام مولانا عثمان صاحب کے لیے تقریباً روزانہ، تقریباً شاید کسی دن ناغہ ہوتا ہوگا، میں نام لے کر جن لوگوں کے لیے روز دعا مانگتا ہوں اس میں آپ کے شاہی امام مولانا عثمان صاحب بھی ہیں، اور یہ میں کوئی ان پر احسان نہیں کرتا، ان کا اور ان کے خاندان کا کی تاریخ ہے اور ایک حق ہے، آپ نعمت کی قدر کریں، امید ہے کہ آپ ضرور پہلے سے زیادہ اس نعمت کی قدر کریں گے، رہنمائی پر عمل کریں گے، ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو آراستہ کریں گے۔
شریعت و سنت کے خوبصورت زیوروں سے اپنے جسم اور روح کو، اپنے ظاہر اور باطن کو سجائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب